اگر جادو ہوتا ہے تو سیدھی کو ٹیڑھی کر کے بتا. اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خالی آپ کی انگلی ٹیڑھی کرنے میں حرام کام کرنا. کوئی جو سو آدمی بولے گا شراب کا بڑا ہاتھ میں لے کے پی کے دیکھ نشہ ہوتا گیا. اب کیا نشہ بتانے کے لیے اس کو پی کے بتائیں گے؟ حرام تو ہم نہیں کر سکتے. اگر جادو نہیں ہوتا ہے تو قرآن مجید میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ وہاں جادو کے بارے میں کیوں ذکر آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں جادو کے بارے میں کیوں ذکر آیا ہے؟ جادو کے بارے میں لوگ بولے نہیں ہوتا، کسی دن ہوا تو پھر معلوم ہوتا. جادو ہے، ہوتا ہے. اللہ ہر جادو کی شر سے ہم تمام کو محفوظ رکھے. جس کو بھی جادو پہ ایمان نہیں ہے 2 ہفتے پہلے کے اخبار بتا دو، کہیں بھابھی پکڑے گئے، کہیں ناگن پکڑے گئے، کہیں انو پکڑے گئے، کہیں انو پکڑے. سب کیا تھے؟ یہ سب جادو کرنے والے ہیں. جادو ہوتا ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے، جس کا تذکرہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے، صحیح احادیث میں. گویا یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے لوگ بہکا رہے ہیں. اس کے پیچھے منشا کیا آپ کو آگے بتاؤں گا. اور ایک خاص بات، لوگوں کو منطق کے نام پہ جو بہکایا جا رہا ہے، لوگ ایک یہ نیا چھوڑ کے رکھے اللہ کی ذات کے بارے میں. اللہ کی جو ذات ہے وہ غیب کے امور میں آتی ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. جیسا ایمان تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسا ہی ہمارا ایمان ہے. لوگ یہ بھی بات چھوڑے ہیں عقل لڑاؤ. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کہہ رہا ہے میں تمہاری شہرت سے زیادہ بھی قریب ہوں، لہٰذا ہر ایک کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا اللہ ہر جگہ ہے. ایک بات چھوڑ دی گئی، اللہ ہر جگہ ہے. یہ جھاڑ میں اللہ ہے، یہ پانی میں اللہ ہے، یہاں اللہ ہے، وہاں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، پھیلا دیا گیا. عقل لڑاؤ. ارے اللہ کہہ رہا ہوں بھائی اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، تمہاری شہرت سے بھی میری شہرت سے بھی، ہر جگہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ عقل لڑا رہے ہیں، جبکہ اس بات پہ تحقیق ہو چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی. اللہ ہر جگہ ہے. سوچو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا نور دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اللہ ہر جگہ ہے. دلیلیں پیش کرتے ہیں اللہ ہر جگہ، اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کہاں پر ہے اس کی دلیل اللہ سبحانہ قرآن مجید میں دیتے ہیں، اور اس کی دلیل احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 16 اور 17 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حسيبا فستعلمون كيف نذير. اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ. ترجمہ اس طرح ہے، کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کون اللہ؟ جو آسمان میں ہے، یہ کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو ناگہاں وہ لرزنے لگے. 17 میں آیت نمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو. کون اللہ؟ جو آسمان میں ہے، فی السماء، جو آسمان میں ہے، یہ کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیجے، پھر جلد تم جان لوگو کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. اللہ سبحانہ فرما رہے قرآن مجید میں، خود اپنے کلام میں، اللہ کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ آسمان پر. کوئی بھی چھوٹے بچے کو آپ پوچھئے بیٹے اللہ کہاں ہے، کہاں بتاتا انگلی؟ کہاں بتاتا؟ یا نہیں بتاتا؟ کہاں بتاتا؟ اللہ. یہ فطری بات ہے جو اللہ ہر ایک کی فطرت میں بات دے کے چھوڑا ہے کہ اللہ جو ہے اس کا عرش آسمان پر ہی ہے. آپ منطق مت لگائیے، اس لیے اللہ کا مقام کہاں ہے اس بات پر تحقیق کر چکے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کتاب المغازی، مسلم شریف کتاب المغازی، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کیا؟ اے میرے لوگوں سے فرما رہے ہیں کیا کہہ کر؟ تم مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، حالانکہ اس اللہ نے جو آسمان
پر ہے مجھ پر اعتبار کرتا ہے، تم کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں بھی اللہ نے بتا دیا اللہ آسمان پر ہے. اب منطق لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی کہ اللہ کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح حدیث موجود ہے، متفقن علیہ، ایک دم صحت کے اعتبار سے مضبوط حدیث. اب آپ کی جو سو منطق لگانے کی یہاں گنجائش ہی نہیں. اگر آپ یہ غیب کے بارے میں اپنی منطق لگانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو غیب کرنے کا سب تیار ہو جائیے، آپ سے ہدایت ہی پھر نکل جائیں گی. منطق مت لڑائیے، تحقیق کیجیے، تحقیق کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی بیٹھ کر پیو. اب کہ آپ اگر ذہن اس طرح ہر کوئی اگر بنا لیں گا، پانی بیٹھ کے اوپر ٹھہرو، عقل لڑاؤ. پہلے بیٹھ کے تو کیا ہوتا، پانی کہاں سے گھستا، کتنی دیر میں جاتا، کیا ہوتا کیا نہیں، پہلے کیا عقل لڑائیں گے. سمعنا واتانا جو صحابہ کا معاملہ تھا، بیٹھ کے پیو بیٹھ کے پیو بس. منطق لگانا یہ ان کا کام ہے جن کو ایمان نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، میں ایمان لایا، مطلب یہ ہے کہ اللہ جو تو نے کہہ دیا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا، میں ایمان لایا بلا چوچر عمل کرنے کے لیے. اب منطق لگانا یا تحقیق کرنا ان کا کام ہے جن کا ایمان نہیں. آپ ایمان رکھیں، یہ نہیں کہ آپ تحقیق نہ کریں. آپ بھی عقل لگا کے دیکھ سکتے ہیں آخر اس میں لاجک کیا ہے، کتنے فائدے ہیں. اس لیے کہ آپ کا پہلے جو ایمان ہے وہ ایمان اور مضبوط ہو جائے لاجک جان کر، پلس آپ وہ فائدے دنیا کے لوگوں کو بیان کر سکے تاکہ دین اسلام یہ فائدے بتاتا ہے. یہ نہیں ہے تو عقل میں بات میچ ہو رہی تو لیں گے، عقل سے بات میچ ہو رہی تو چھوڑ دیں گے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگ کاٹ کے پھینک رہے ہیں، اللہ کی آیت کو لوگ اٹھا کے پھینک رہے ہیں. نہیں یہ آیت جو سو نہیں ہو سکتی، یہ جو سو معاملہ سے نہیں ہو سکتا، یہ حدیث من گھڑت ہے. خاتون کہنے لگی مجھ سے جتنے خبر کے عذاب کے کاظم میں حدیثاں پورے من گھڑت ہے. اللہ اکبر. کتنوں کو گالی ہو گئی، جتنے صحابہ نقل کیے ساروں کو گالی ہو گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روایت کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے دیسا ہو گیا، اور اللہ جو قرآن میں بیان کر رہا ہے اللہ کو جھوٹا قرار دے دیسا ہو گیا. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنا کفر نے تو اور کیا ہے، کفر نے تو اور کیا ہے. منطق مت لگائیے کسی بات پہ، تحقیق ہو چکی ہے. اور ایمان والا، میں اور آپ جو ایمان والے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے منطق لگائیں گے، جب آپ کسی بھی بات پہ منطق لگائیں گے تو اپنے آپ سے سوال کیجئے یہ ایمان باقی کا رہا. پھر ایمان والے کا کام ہے سمعنا واتانا. اگر منطق لگائیں گا تو ایمان غیب ہو گیا تیرا. اس لیے کہ ہم یہ چاہتے فائدہ رہا تو کریں گے. ارے ایمان یہ ہے کہ اسی میں ہی فائدہ ہے، یہی ایمان کا نام ہے. الذین یؤمنون بالغیب. غیب کی ساری باتوں پر ایمان والے ایمان رکھتے ہیں، جیسا ایمان تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا ایمان تھا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا. منطق مت لگائیے، تحقیق دین پر ہو چکی ہے، صحیح احادیث موجود ہے، قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں. آخری دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں. لوگ جو ایک انوائرمنٹ بنا رہے ہیں، لاجک اپلائی کرو، گمراہی کی طرف لوگ بہتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت یاد رکھیں، اسلام دشمنوں کی اس وقت 3 بڑی پالیسیاں ہیں جو دنیا میں کام کر رہی ہیں. 3 بڑی پالیسی آج اسلام کے دشمنوں کی. وہ پالیسی کے تحت چاہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو جائیں دین سے. جس میں نمبر 1 ان کی جو پالیسی آج وہ اپلائی کر چکے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں اپنی پالیسی کے ذریعے کہ آج دنیا کے لوگوں کا ایمان فرشتوں اور شیطان یعنی جنات سے اٹھ جائے. لوگ یقینی نہیں کرنا کہ فرشتے ہیں، لوگ یقینی نہیں کرنا کہ جنات ہیں. یہ نمبر 1 پالیسی ہے. اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جب لوگوں کا ایمان اڑ جائے گا کہ فرشتے ہیں ہی نہیں، لوگوں کا ایمان اڑ جائے گا کہ فرشتہ وہی لے کر آیا. جب لوگوں کا ایمان اڑ جائے گا کہ فرشتہ نہیں ہے تو وہی لے کر کوئی بھی آ سکتا ہے. کوئی بھی آدمی بیٹھ کر قرآن مجید لکھ لیا ہوگا. فرشتوں سے ایمان ہٹاؤ، یہ پالیسی ہے. اور دوسرا ہے جنات سے ایمان ہٹاؤ، کیونکہ جنات پہ لوگوں کا ایمان ہوگا، جادو وغیرہ پہ ایمان ہوگا. لہذا لوگوں کا دماغ جادو کی طرف سے ہٹاؤ، جنات کی طرف سے ہٹاؤ، اور وہ ظالم طاقتیں جنات کو استعمال کرتے ہوئے سب کام میں لیں گی. یہ نمبر 1 پالیسی ہے ان کی. فرشتوں سے ایمان ہٹاؤ، جنات شیطان سے ایمان ہٹاؤ. دوسری ان کی پالیسی یہ ہے
کہ دنیا کے لوگوں کا مکمل طور پہ ذہن کو کنٹرول کرنا. جب آپ کا فرشتوں سے ایمان اٹھے گا، اللہ کی کتاب سے ایمان اٹھے گا. جب اللہ کی کتاب سے ایمان اٹھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی احمد آپ کے قریب نہیں رہے گی. وہ چاہتے ہیں جب آپ کا ذہن خالی ہو جائے گا، اللہ کے احکام سے آپ کے ذہن کو کنٹرول کریں گے ٹی وی کے ذریعے. وہ جو باتیں پیش کرتے ہیں میڈیا میں، وہ جو باتیں پیش کرتے ہیں ٹیلی ویژن میں، وہ جو بات کرتے ہیں، وہ جو پالیسیز پیش کرتے ہیں، وہ جو معاملات پیش کرتے ہیں، وہ جو حکومتیں چلاتے ہیں، وہ جو پالیسیز لاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ فرشتوں سے ایمان اٹھائیں، کتاب اللہ سے ایمان اٹھائیں، اور ان کی جو پالیسی ہے اس کو ایکسپٹ کر کے آپ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت زندگی گزاریں. اور تیسری ان کی جو پالیسی کے تحت منشا ہے، God does not exist. یہ ان کی پالیسی ہے کہ خدا ہے ہی نہیں. یہ ان کی پالیسی ہے لوگوں کے اوپر سے تصور اٹھانا، یہ ایمان اٹھانا کہ خدا ہے ہی نہیں. یہ تین پالیسیز کے تحت آج اسلام دشمن کام کر رہے ہیں، اور یہ اسلام دشمنوں کے بہکاوے میں آ کر ایسے چیزیں پیدا ہوتی ہیں. خدا را ایسے چیزوں سے آپ دور رہیں، اس کتاب سے ہمیشہ دور. یہ بھی نہ کو سمجھو کہ آپ بولے کہ دیکھیں کہاں لکھے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کو ہاتھ لگانے کی. اور اگر دیکھ رہا دعوت الخیر کہیں بھی کتاب ہے، کوئی محمد فاضل صاحب لکھے ہیں اپنے قریبی بستیوں میں، اگر آپ کی کتاب ہے نکال کے فوری واش آؤٹ کرائیے کتابوں کو، اور کسی کے پاس یہ کتاب نہ رہے. یہ کتاب اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ دین کو آپ منطق سے سمجھیں، اور دین کو منطق سے سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے. دین کے جتنے امور ہیں، جتنے احکامات ہیں، جتنی مثالیں ہیں، اور جو غیب کی باتیں ہیں، تمام پر تحقیق ہو چکی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور صحابہ کے ذریعے، اور ان کا عمل ہمارے سامنے ہے. اب ایمان والوں کا کام یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، بس غیب پر ایمان لاؤ، جیسا ایمان تھا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا، اور جیسا ایمان تھا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا، ویسا ہی ایمان لے کر ہم کو زندگی گزارنا ہے. آخری میں وہ بات آپ کو بتا دوں، انسان جہاں لاجک لگاتا ہے، جہاں منطق لگاتا ہے، کتنا کمزور انسان ہے. دیکھیں لاجک کے معاملے میں کہاں کہاں انسان کی لاجک فیل ہوتی ہے. دیکھیں، اور انسان اپنے آپ کو بڑا ترمخاں سمجھ رہا. کھلی باتیں انسان کے سامنے ہیں، کھلی نشانی. ایک مثال عام طور پہ میرا عربی غلط فہمی ہے، زیراکس. پیپر دیتے زیراکس کرا کے لا، یہ پیپر دے زیراکس کرا کے لا، یہ بک دے زیراکس کرا کے لا. اتنی سے ہماری پانی لاجک. یہ جو مشین میں نکلتا ہے چھپ کے، یہ زیراکس ہے ہی نہیں. زیراکس اصل میں ایک کمپنی کا نام ہے جو پرنٹنگ مشینز بناتی ہے. دکان والے لگا دے زیراکس، فوٹو کا زیراکس لے کے آ، پاسپورٹ کا زیراکس لے کے آ، راشن کارڈ کا زیراکس لے کے آ. یہ زیراکس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ڈکشنری کھول کے دیکھ لیجیے آپ، آکسفورڈ ڈکشنری میں ٹوٹل زیراکس نام کا کوئی چیز ہے ہی نہیں. زیراکس حقیقت میں پرنٹنگ مشین جو بناتی اس کمپنی کا نام ہے. یہ لاجک ہے ہماری. انہوں بولے زیراکس، انہوں چر رہا ہی. فوٹو کاپی آپ الفاظ استعمال کریں، کم از کم اتنا تو ہم لاجک استعمال کریں. یہاں لگاؤ عقل، اللہ کہہ رہا نا عقل لگاؤ، یہاں لگاؤ عقل. لاجک لوگوں نے لگائی، لسٹ ہے میرے پاس. کیسا لاجک کے ذریعے لوگ جو سو گمراہی پہ چلے گئے. کھلی چیزوں میں لوگ لاجک اپلائی کرنے گئے، کھلی نشانی اللہ کی، لاجک اپلائی کرنے لگے. کون؟ فرانس ریچلٹ 1912 میں لاجک اپلائی کرے، اپنی منطق لگائے، کھلی نشانی پر کوشش کرنے گئے، پیراشوٹ بنانے گئے. ریڈز نے جب پیراشوٹ بنایا، جب پیراشوٹ تیار ہو گیا تو پیراشوٹ کا گاؤن اس نے پہن لیا، اور اپنی لاجک اپلائی کر کے کئی دنوں میں جو پیراشوٹ بنایا تھا ایفل ٹاور کے اوپر چڑھ گیا. جب ایفل ٹاور کے اوپر چڑھ گیا اپنی لاجک کو لے کر، جب ایفل ٹاور سے یہ سوچ کر کودا کہ میری لاجک آج کام آ جائے گی، میری منطق آج کام آ جائے گی، میں اس پیراشوٹ کو لے کر گھوموں گا، جیسا نیچے کودا موت کا پروانہ اپنے ساتھ لے کر کودا، پیراشوٹ فیل. لاجک فیل آدمی کی، لاجک فیل ہو گئی. تقریباً 12 آدمیوں کے نام ہے جو اپنی لاجک میں فیل ہو گئے، اور وہ بھی ہر شعبے میں. ایروناٹکس کے شعبے میں لاجک فیل، آٹوموٹیو کے شعبے میں لاجک فیل، انڈسٹریل کے معاملے میں لاجک فیل، میری ٹائم کے معاملے میں لاجک فیل، میڈیکل کے معاملے میں لاجک فیل، فزکس کے معاملے میں لاجک فیل، راکٹری کے معاملے میں لاجک فیل، ریلوے کے معاملے میں لاجک فیل. کھلی نشانوں میں آدمی اپنی لاجک فیل کر چکا ہے.
اب غیب کی باتیں جس کو دیکھا نہیں، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق ہو چکی ہے، وہاں اپنی لاجک نکالنے کے لیے نکلا ہے۔ یاد رکھ لیں اس بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات، جو پیشن گوئی، جو غیب کی باتیں آنے والے جو پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے کر دی، ہو کر ہی رہے گی۔ دو باتیں بیان کروں، بات ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے ان قریب سورج کس کے نزدیک ہو جائے گا؟ زمین کے قریب آ جائے گا۔ غیب کے امور کی باتیں ہم رہیں گے نہیں رہیں گے پتہ نہیں۔ اب لوگ کہیں گے کیسی بات ہو سکتی بھائی، برسوں سے دیکھیں اتنا بڑا فاصلہ ہے، کیسا سورج آ سکتا ہے؟ تو ایک عجیب ہی بات ہو گئی۔ منطق مت لگائیے، رسول اللہ کی جو بات صحیح حدیث سے ثابت ہے، ایمان لانا، اس لیے کہ آج نہیں تو کل وہ تو تحقیق ہونے والی ہے۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے 2 ایسٹرو بایولوجسٹ نے یہ تحقیق کر دی کہ ان قریب جب جیسے دنیا کا خاتمہ قریب ہے، یہ سورج زمین کے اتنا قریب ہو جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا، یہ زمین کو اپنے آغوش میں لے کر جتنی چیزیں زمین پر ہے، یہ ساری چیزوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تحقیق کرو بھائی، تمہاری لاجک غلط ہوں گی، رسول اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ کی لاجک غلط ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو اللہ کے ذن سے بات ہوتی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا غیب کے امور کے معاملے میں جو اللہ نے فرما دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم دیا گیا کہ قیامت کے قریب سورج کہاں سے نکلے گا؟ کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا۔ نکلتا مشرق سے، ڈوبتا مغرب میں، لیکن قیامت کے قریب میں مغرب سے نکلے گا۔ لوگ بولیں گے بھائی منطق لگاؤ، یہ کیسی بات ہے؟ باپ دادا سے سنتے چلے جا رہے ہیں، ازل سے سورج کا یہ معاملہ ہے کہ نکلتا مشرق سے، ڈوبتا مغرب میں ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے؟ عجیب نہیں، حقیقی بات ہے۔ آپ کی لاجک غلط ہے، آپ سوچ ہی نہیں سک رہے، لیکن اب لوگ تحقیق کر رہے ہیں۔ اس بات کے جو سو بات اب سامنے آ جائی ہے، ناسا کے سروے رپورٹس اب سامنے آ رہے ہیں کہ لگ بھگ عنقریب دنیا وہ دن بھی دیکھے گی جہاں شاید the possibility of sun rising from the west is very closer، کہ سورج مغرب سے لوگوں کو نکلتا ہوا دکھے گا۔ ناسا جو نیشنل ایروناٹیکل اسپیس ایڈمنسٹریشن امریکہ کا، وہ اس بات کی تحقیق کر چاہے، باتیں مارکیٹ میں آ رہی ہے۔ ناسا کی تحقیق ہون دو، نکو ہون دو، ہمارے کو مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ جو ایمان والا بنا دیا۔ سمعنا واتانا، سننا اطاعت کرنا۔ الذین یؤمنون بالغیب، سورج مغرب سے نکلے گا، یہ غیب کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی، نکلے گا۔ دنیا لاکھ کہہ دے، اور سورج زمین کے قریب آ جائے گا۔ لوگ نہیں مانتے، ہم کو پرواہ نہیں، قریب آئے گا۔ منطق سے دین کو نہ سمجھیں۔ یہ کتابیں اس طرح کی لوگ بازار میں پھر کے لوگوں کا ذہن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ منطق اپلائی مت کیجیے دین کے معاملے میں، اور بالخصوص غیب کے معاملے میں۔ تحقیق کر لیے، صحیح ہے غلط ہے، صحیح ہے عمل کرو، اور تحقیق ہو چکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی، اور تحقیق کر دی علماء کرام نے کہ بخاری اور مسلم میں جو احادیث درج ہیں اس وقت، وہ سارے احادیث صحیح ہیں۔ جو بھی باتیں غیب کا تذکرہ ملتا ہے اس پر ایمان رکھنا ہے، اور جو باتیں قرآن پر آئی ہیں اس پہ تو ایمان رکھنا ہی رکھنا ہے۔ لہذا پھر سے ایک بار اپیل کروں، دین کے معاملے میں منطق کی دخل اندازی نہیں ہے۔ اگر منطق کی دخل اندازی ہوتی تو آدمی اپنے پیر کا مسح تلوے پر کرتا، پیر کے اوپر نہیں۔ حضرت علی ذن القول ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سے درگزر فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔